ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں یقیناً یہ ہمارے اعمال بد اور گناہوں کے اثرات ہیں۔ بہت سارے لوگ عذاب کہتے ہیں، آج اس کا خیال یہ ہے کہ اللہ کا عذاب نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے، عذاب بہت سخت ہوتا ہے، ہم اس کی خطرناکی اور اس کی سختی کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو عذاب کہنے کے بجائے یہ کہیں کہ ہمارے اعمال بد کا اثر ہے، ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ اگر واقعتاً اللہ عذاب دینے پر آ جائے نا تو پھر ہمارے لیے سانس لینا مصیبت بن جائے گا۔ پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا پینے کو، کھانے کے لیے ایک دانہ نہیں ملے گا۔ آزمائش بھی نہ کہیں، اس لیے کہ آزمائش تو بڑوں پر آتی ہے۔ ہم کون ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم کہیں کہ ہم پر آزمائش آئی ہے؟ بس یہ ہے کہ گناہوں کے اثرات ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ خوب استغفار کرنا ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، خوب اپنے پروردگار سے معافی مانگو، اللہ پاک بڑے بخشنے والے۔ اللہ کا اصول ہے یہ کہ جو بندہ معافی مانگتا ہے اللہ پاک اسے معاف فرماتے ہیں۔ بے شک حالات بہت ہی زیادہ جو ہیں پریشان کن ہیں اور تشویش میں ڈالنے والے ہیں، دہشت میں ڈالنے والے ہیں، ہیبت پیدا کر رہے ہیں، ساری چیزیں اپنی جگہ۔ لیکن ایک مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تو ہے نا، اللہ تو ہے نا۔ اگر یہ ہمارے ذہن میں آ جائے نا کہ اللہ تو ہے نا، تو انشاءاللہ یہ جو پریشانی ہے، ہیبت، وحشت، دہشت ہے، یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پریشان وہ ہو جو اکیلا ہے، گھبرائے وہ جس کا اللہ نہیں ہے۔ ہمارے تو اللہ ہیں، وہ کہیں نہیں جائیں گے نا، پوری دنیا فنا ہو جائے گی لیکن وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، پیارے اللہ رہیں گے۔ جب وہ رہیں گے تو ہمیں کس بات کی پریشانی ہے؟ بچہ کہتا ہے ابو ہے نا، کافی ہے۔ بچہ کہتا ہے امی ہے نا، کافی ہے۔ ہر شخص اپنے بڑے کی طرف دیکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ابو ہے، امی ہے، چاچا ہیں، تایا ہیں، دادا ہے، نانا ہے، کافی ہے۔ تو پھر ایک صحیح بندہ اللہ کا وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرے اللہ ہے نا، کافی ہے۔ یہ جو ہے نا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ہے نا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ زیادہ گھبراہٹ ہو، پریشانی ہو تو یہ پڑھیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ انشاءاللہ گھبراہٹ اور پریشانی ختم ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ موت جو ہے وہ ہر ایک کی اللہ نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے لکھی ہے۔ آپ سے سوال ہے، کیا آپ میں سے کوئی ایک بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ کورونا اچانک آیا اور وہ آنے کے بعد اللہ نے رجسٹر میں جلدی جلدی نام لکھے لوگوں کے کہ فلاں فلاں لوگ اس میں مریں گے؟ یا اس سے بھی آگے کہ اللہ کے رجسٹر میں نام لکھے ہوئے ہے ہی نہیں اور لوگ صرف کورونا کی وجہ سے مر رہے ہیں؟ آپ میں سے کون ہے جو یہ کہے گا کہ یہ بات صحیح ہے؟ ہم میں سے ہر ایک یہی کہے گا کہ اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے ہی موت کا وقت، جگہ اور کیسے آئے گی، یہ 3 باتیں لکھ دی تھی۔ 3 باتیں متعین ہیں، یاد رکھیں: وقت، جگہ، طریقہ۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کاتب تقدیر نے اس کو لکھا اور یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، موت ایک یقینی امر ہے، اس کے لیے سبب اللہ کسی کو بھی بنا دے۔ اللہ نے جو لوگ جا رہے ہیں ان کی موت انہی دنوں میں لکھی تھی، انہی عمروں میں لکھی تھی اور اسی طریقے سے لکھی تھی۔ ان کی موتیں اس طریقے سے آنی تھیں، اس لیے یہ وبا آئی۔ یہ نہیں ہے کہ یہ وبا آئی تو فلاں فلاں مر گئے۔ ذہن کا زاویہ بدلنا پڑے گا۔ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا تھا کہ فلاں فلاں لوگ فلاں بیماری میں جائیں گے، اس لیے بیماری کو آنا پڑا۔ یہ نہیں کہ بیماری آئی اور اللہ کی مرضی کے برعکس لوگ دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ تو کفر تک لے جانے والی بات ہے، ایمان رخصت ہو جائے گا اگر ایسا عقیدہ ہمارا ہو گیا تو۔
تو کورونا کی وجہ سے موت نہیں آ رہی. موت کے لیے کورونا کا سبب اللہ نے بہت پہلے طے کر دیا تھا، اس لیے کورونا آیا. مثال کے طور پر یہ ایک بات ذہن میں رکھیں. اور تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے جس کے لیے مقدر میں ایسے جانا لکھا ہے دنیا سے وہی جائے گا نا، ہر کوئی نہیں جائے گا. تو اگر کسی کا جانا مقدر ہے تو وہ تو جائے گا ہی جائے گا، اور جس کا جانا مقدر نہیں ہے تو وہ نہیں جائے گا. تو پھر پریشانی کی اس میں بات کیا ہے؟ اور اس سے ہٹ کر دنیا سے ایک دن جانا یہ اتنی طے شدہ بات ہے کہ اس سے زیادہ کوئی بات اتنی مضبوط نہیں ہے، اتنی مسلم نہیں ہے. خدا کا انکار کرنے والے بھی موت کو مانے ہیں، انکار نہیں کیے. مرنے کا ایک دن تو متعین ہے، وہ تو ہر کسی کو جانا ہے، کوئی بھی سبب نہ ہو، لیکن اگر وقت آ گیا تو بندہ جائے گا. تو سبب کے ساتھ موت جڑی ہوئی نہیں ہے، موت کے ساتھ میں اللہ نے سبب جوڑا ہے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت. یہ بات ذہن میں رکھیں تو اطمینان ہو جائے گا. یہ عقلی اعتبار سے سمجھنے والی بات ہے. اب باقی یہ ہے کہ اس عاجز کے نزدیک تو موجودہ حالات میں دل کو سکون پہنچانے کا واحد ذریعہ اللہ کی یاد ہے. واحد ذریعہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے. واحد ذریعہ. اور اس کے تعلق سے عاجز نے تفصیل سے بتایا ہے کہ آپ حضرات کیسے ذکر کریں، کیا طریقہ اختیار کریں، کتنا ذکر کریں. تو خوب ذکر کریں، انشاءاللہ یہ کیفیت ختم ہو جائے گی، یہ پریشانی ختم ہو جائے گی. باقی اپنی جگہ پر احتیاط اور جو بھی تدابیر اختیار کرنی ہے وہ ضرور کیجئے، باقی اللہ پر چھوڑیے. اللہ کے اپنے آپ کو حوالے کیجئے. اللہ سے کہیے سپردم بتو مایہ خیشرا تدانی حساب کم و بیشرا. اے اللہ جو بھی میرے پاس ہے، جو بھی پونجی ہے، جو کچھ میرے پاس ہے، میں نے سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا. اب جو کمی بیشی ہے وہ جانے آپ کا کام. خوب استغفار کی کثرت رکھیں، گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں. موت کے لیے تو انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. ایسے تھوڑی ہے کہ بیمار ہوا تو موت یاد آئے گی، بوڑھا ہو گیا تو موت یاد آئے گی، فلاں ہو گیا تو موت یاد آئے گی. ایسا نہیں ہے، موت کو تو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اور اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرے. اب تو خیر چلیں، لوگوں کو خیال ہو رہا ہوگا کہ بھیا ایسے ہو گیا ہے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، تو شاید متوجہ بھی ہو جائیں. لیکن اگر ایسے نہ بھی ہوتا تو حکم کیا ہے کہ حقوق العباد کو دنیا ہی میں ختم کر دو، ورنہ اللہ پاک اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک صاحب حق اپنا حق معاف نہیں کرے گا. اللہ اپنا حق معاف کر سکتے ہیں لیکن بندے کا حق اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک بندہ خود معاف نہ کرے. پتہ نہیں ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے ذمے دوسروں کے حقوق عائد ہوتے ہیں، مالی اعتبار سے اور بھی دیگر اعتبارات سے. بہت لوگ ہیں. اگر یہ معاشرے میں سروے کیا جائے نا تو اس عاجز کے اندازے کے حساب سے 95 سے 98% لوگ ایسے نکل جائیں گے جن کے ذمے دوسروں کے حقوق یقینی طور پر متعلق ہیں، لیکن وہ بالکل غافل بنے ہوئے ہیں اور کوئی فکر ہی نہیں. اور یہ ظلم میں آتا ہے، اور ظلم اللہ کو ہر حال میں ناپسند ہے. اس لیے حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام شروع کر دیں. جس سے بھی قرض لیا ہو، جس سے بھی جو ہے جس کا حق دبایا ہو، جس کی زمین کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، اس کو ختم کریں اور اس کو نمٹائیں اور بالکل فارغ رہیں مکمل طریقے سے. موت اتنی یقینی ہے کہ جس کے یقینی ہونے کے لیے کوئی مثال بھی نہیں دی جا سکتی. اور ہم میں سے ہر شخص غافل اتنا ہے کہ اگر پوچھا جائے اس سے پکڑ کے کہ بھئی آپ اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہو، تو وہ ایک دم سے گھبرا جائے گا، پریشان ہو جائے گا کہ نہیں وہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، مجھے اس کو حل کرنا ہے، اس کو حل کرنا ہے. تو بھئی پینڈنگ میں ڈال کے کیوں ہوں آپ ان مسائل کو؟ حل کر لو نا پہلے ہی. تو جو انسان فارغ رہتا ہے ہر اعتبار سے تو پھر اس کو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی. باقی ڈر، خوف، دہشت، ہیبت موت کی وہ اچھے اچھے پہلوانوں کو ہوتی ہے اور اچھے اچھے صحت مندوں کو ہوتی ہے. اور موت کا طبعی خوف یہ ولایت کے بھی منافی نہیں ہے.
یہاں تک لکھا ہے مشائخ نے کہ ولایت کی بھی منافی نہیں ہے، یعنی ولی ہوں گے تو موت سے نہیں ڈریں گے، ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے ولی ہوں اور موت سے ڈریں۔ بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا انتہائی بالکل عام سا آدمی ہوتا ہے جس کو نماز روزے سے بھی تعلق نہیں ہوتا، لیکن موت کا کوئی ڈر اس کے اندر نہیں ہوتا، اور بس اوقات ایک آدمی بڑا دیندار نظر آتا ہے لیکن موت کا ڈر ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو طبعی خوف جو ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، نامناسب چیز نہیں ہے، وہ انسان کی اپنی طبیعتوں کے اعتبار سے، انسان کے قلب کے قوی اور کمزور ہونے کے اعتبار سے اور دیگر اعتبارات سے جو ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ کسی کو موت کا خوف ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا، کسی کو زیادہ ہوتا، کسی کو کم ہوتا۔ اصل چیز جو ہے، بنیادی چیز اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور جو ہمیشہ اپنے ذہن میں رہنا چاہیے وہ یہ کہ موت کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ کامیابی سے طے ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا، اس پہ ہمیں غور کرنا ہے اور اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ عقل مند فرمایا گیا حدیث مبارکہ میں اس شخص کو جو موت کے بعد والی زندگی کی تیاری موت سے پہلے کر لے۔ تو اصل معاملہ وہ ہے۔ باقی اگر کسی کو طبعی خوف ہو رہا ہے تو وہ اللہ سے دعا کریں ایک تو، اور دوسرا پریشان کن خبریں نہ سنیں اور نہ اس کے تذکرے کرے، وہ مفرح قلب یعنی دل کو خوش کرنے والی باتیں کرے بھی، سنے بھی، اور غذاؤں میں بھی ایسی چیزیں استعمال کرے جس سے قلب کو بشاشت ملے، اور دواؤں میں بھی ہوتی ہیں حکماء کے ہاں دوائیں، یونانی میڈیسن میں ملتی ہیں مفرح قلب دوائیں، وہ استعمال کریں، اختلاج اور گھبراہٹ کے شکار نہ بنیں۔ اور اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ گناہوں سے بچیں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں یہ گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں بے چین کیے رکھتے ہیں۔ آپ میں سے جو شخص گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے وہ تجربتاً یہ بات کہے گا کہ ہاں یہ بات بالکل پکی ہے کہ گناہ بے چین کیے رکھتے ہیں، اور گناہوں سے جتنا دور رہو اتنا دل مطمئن رہتا ہے۔ تو اور کب ہمیں جو ہے بدلنا ہے، کب تبدیلی آئے گی، اور کب جو ہے ہماری زندگی میں موڑ آئے گا وہ کہ ہم یو ٹرن لیں گے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ سے لو لگائیں گے۔ ظاہری اعتبار سے اللہ نے ایسی مواقع پیدا کر دیے کہ ہر شخص کو اللہ یاد آ رہا ہے، لیکن کیا فائدہ جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا۔ ہمیں تو اللہ ہر حال میں یاد آنے چاہیے۔ تو ہر طرف سے ہٹ کٹ کے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائیے، یکسوئی کے ساتھ جڑ جائیے۔ اللہ پاک انشاءاللہ فضل فرمائیں گے۔ جس کے مقدر میں زندگی ختم ہو چکی ہو وہی جائے گا، کوئی شخص سبب کی وجہ سے نہیں مرے گا۔ ہاں، جو لکھا ہوا ہے اللہ کے ہاں بس وہی ہوگا۔ باقی اطمینان سے رہیں، سکون سے رہیں، اور اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، اور جو امور غیر اختیاریہ ہیں ان کو اللہ کے حوالے کریں۔ اس کے بھی پیچھے نہ پڑیں کہ پتہ نہیں یہ ختم کب ہوگا، کون سے مہینے میں ختم ہوگا، فلاں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، فلاں ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے اور کسی کے بھی ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ہاں، ساری طاقتیں فیل ہو چکی ہیں اس چیز کے آگے، ساری طاقتیں اللہ کی بڑائی کو دبے الفاظ میں تسلیم کر رہی ہیں، بھلے سے ان کے زبان تسلیم کریں یا نہ کریں۔ ہاں، بھلے سے ان کی زبانیں مانے نہ مانے، ان کے دل مان رہے ہیں اندر سے۔ تو اللہ کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، یہ بات طے ہو چکی ہے۔ اس لیے اللہ سے رجوع کیجئے، اللہ کے حوالے کیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک اطمینان نصیب فرمائیں گے۔ چین و سکون جو ہے اللہ کے خزانوں میں سے نکلنے والی نعمت ہے، وہ دنیا میں نہیں ملا کرتی، اس لیے ذکر کے راستے سے چین و سکون کو مانگیے اللہ سے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائیں۔ اللہ پاک نسبت کے نور سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اپنی ذات پاک کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرمائیں، تعلق مع اللہ نصیب فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔